اس اعتبار سے تو کتاب الملاحم کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کروں گا۔ یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے دو ادوار ہوں گے۔ پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھیے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یہ ہے ان مراحل کی کہ پہلے دور کی بات ہے۔ لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پانسا پلٹ جائے گا، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے، فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بدامنی کا کیا عالم ہے، بدامنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، اور دو اس کے مقصد ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا۔ تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے لعلہم یرجعون، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائے، وہ ہوش میں آ جائے، اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کے بد کردار کی سزا دی۔ پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو دو آیات سنائی ہیں، یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیطفئوا ان یطفئوا، بس اس کا فرق ہے۔ ویابی اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہے۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، قرآن حکیم لے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار۔ یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی کہ یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کی، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائیدوس، چراغ مصطفی سے شرار مولا میں، لیکن یہ جو جنگ ہوتی رہی ہے خیر اور شر کے مابین، کبھی وہ موسیٰ اور فرعون کا معاملہ تھا، کبھی وہ ابراہیم اور نمرود کا معاملہ تھا، اور کبھی اور شیطانی قوت کا کسی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ معاملہ تھا،
لیکن اس کا آخری دور آ گیا ہے، وہی جو میں نے کہا اینڈ ٹائمز۔ اس اینڈ ٹائم کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن کو بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ آخری جو ہے یہ سمجھیے کہ اس کے سلسلے کی آخری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ شیطانی قوتیں ابلیس کی قیادت میں منظم بہت طاقتور ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی مشینوں کا سہارا، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کی اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے، ان کی اصل طاقت اسلحہ میں ہے، لیکن دوسری طرف اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور اللہ کو بابر دیے مومن پہ بھروسہ، ایمان سے جو ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج جیسا کہ دیکھ لیا ہے، لوگ جو ہے حیران ہوتے ہیں، یہ افغانستان کے اندر یہاں تو گویا کہ انسان مرنا چاہتے ہیں، چاہے امریکی وہاں آئے ہو، چاہے نیٹو کے لوگ ہوں، وہ تو بچ کر لڑائی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ پھر لڑو۔ اور وہاں ان کا معاملہ کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ انہیں تو بہت عزیز ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کامیابی اسی میں ہے۔ وہ نہ صرف مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، وہ نا امید کیا ہوگا؟ جس کی امید ہی موت سے وابستہ ہے، میری کامیابی شہادت ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کو شکست دینا کہاں ممکن ہے، اور نہیں دے پا رہے، قدر نہیں دے پا رہے۔ بہرحال یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، تو یہ احادیث کی کتابوں میں بھی ملاحم، آخری دور کے ملاحم۔ یہ ملاحم کیا لفظ ہے اس کو جان لیجیے، لحم کہتے ہیں گوشت کو، لحم، اور ملحمہ کہتے ہیں قصاب کی دکان، وہاں گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ کاٹ کاٹ کر بیچ رہا ہے، تو یہ ملحمہ ہے، ملحمہ۔ اسی طریقے سے جنگ میں کیا ہوتا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کا جو ہے کوئی اور جو ہے پیٹ میں آ کر کوئی بم کا ٹکڑا لگا ہے، اس کی آنتیں باہر پڑی ہے، تو گویا کہ لوگوں کا قیمہ ہوتا ہے جنگ کے اندر۔ تو کتاب الملاحم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو ہے وہ بہت سے دور ہیں، اور جو واقعات آئے ہیں احادیث کے اندر، ان میں ترتیب قائم کرنا بہت مشکل ہے، کیا پہلے ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ انڈیویجول واقعات جو احادیث میں آئے ان پر تو ہمیں یقین ہے کہ ہوگا، جو حضور نے خبر دی، وہ صادق المصدوق، آپ سچے ہیں، آپ کی سچائی پر اللہ گواہ ہے، لیکن یہ کہ کون سا واقعہ پہلے ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، کون سا اس کے بعد ہوگا، یہ احادیث کی کتابوں سے معلوم نہیں ہوتا۔ لہذا اس سبب میں ایک بہت اہم کتاب لکھی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند رشید شاہ رفیع الدین نے، اس میں ان جنگوں کا سلسلہ بیان کیا، پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ بہرحال ان کے اپنے اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے انہیں کچھ کشفی معلومات بھی حاصل ہوئی ہو کشف کے ذریعے سے، پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری یقین کے بعد ہم نہیں کہہ سکتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو بڑی عوامی ایک تصنیف ہے، بہت ہی مفید، بہشتی زیور۔ کسی زمانے میں کوئی گھر نہیں ہوتا تھا جس میں بہشتی زیور موجود نہ ہو۔ خواتین کی تعلیم کا بہترین نظام، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے پڑھیں اور پورے دین کی تعلیم جو ہے بہشتی زیور کے ذریعے سے حاصل کریں۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پھر یہ ان جنگوں کے بیانات کیے ہیں، اسی اور شاہ رفیع الدین صاحب کی کتاب سے دیکھا۔ بہرحال میں نے بھی اس کو سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دو ادوار جو آنے ہیں، ان میں پہلے دور میں تو مسلمانوں کی بڑی زبردست شکست ہے، بہت نقصان، خاص طور پر اہل عرب۔ وہاں تو یہاں تک فرمایا گیا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے، اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ ایک موقع پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ حضور سے پوچھتے حضور جب یہ ہو رہا ہوگا عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا العرب یومئذ قلیل، عرب بہت کم رہ جائے، عربوں کا خاتمہ ہو جائے۔ عربوں کے لیے یہ پہلا سلسلہ جو ہے جنگ کا یہ بہت تباہ کن، بہت تباہ کن، بہت تباہ کن۔ اس کی وجہ بھی میں ابھی حدیث آپ کو سناؤں گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔
جو فتنہ اس وقت سب سے بڑا ہے، فتنہ مال، وہ عالم اسلام میں سب سے بڑھ کر جو ہے اربوں میں۔ سعودی عرب کی دیکھیے، عیاشیاں دیکھیے، ان کے گلچھرے دیکھیے، اور وہ ذرا فنڈامنٹلسٹ ملک شمار ہوتا تھا عربوں کے اندر، اب کو ایجوکیشن کی جو ہے یونیورسٹی وہاں قائم ہو رہی ہے۔ یہ شاہ عبداللہ سب سے آگے نکل گیا۔ ہم تو فہد کو سمجھتے تھے کہ یہ ختم ہوگی اس کی حکومت تو عبداللہ شاہ تو بہتر کام کرے گا، یہ تو بہت آگے نکل گیا۔ امریکوں کے سامنے فہد کو شاید رکوع میں تھا، یہ تو سجدے میں گر گیا، اور اس پر ایک عالم دین نے اگر احتجاج کیا ہے تو اسے فوراً وہاں سے نکال دیا گیا، برخاست کر دیا گیا۔ یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ معاملہ جو ہے، جو مارکیٹس کے اندر متنوع کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ جو پہلے ان کے ہوتے تھے کہ لوگوں کو روکتے تھے، عورتوں کو روکتے تھے بے پردہ کیوں ہو، اور لوگ نماز کا پڑھنے کیوں نہیں گئے، نہیں بس باہر کا، مارکیٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ اور ایک حدیث جو حدیث جبرائیل مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اس میں جب پوچھا حضرت جبرائیل نے حضور سے کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں تو جو کچھ تمہیں معلوم ہے وہی میں جانتا ہوں۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل پھر عرض کرتے ہیں اخبرنی عن اماراتھا، مجھے اس کی کچھ علامتیں بتائیں۔ تو حضور نے دو علامتیں بتائی۔ اذا قلد الامۃ ربتھا، ایک تو پہلی علامت کیا ہے، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بیٹیاں اتنی سرکش ہو جائیں گی کہ مائیں ڈریں گی ان سے، وہ گویا کہ ماؤں پر حاکم ہو جائے گی۔ بیٹی کو ذرا روک دوں ٹوک دوں، پتہ نہیں یہ کیا بک دے گی مجھ سے، کیا کہہ دے گی، لہذا خاموش رہو بہتر ہے۔ دنیا میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ اولاد جو ہے والدین کے سامنے سرتابی نہیں کرتی تھی، اور اولاد میں سے خاص طور بیٹیاں تو بہت ہی یوں سمجھیے کہ فرما بردار، بہت ہی والدین کے سامنے جو ہے جھک جانے والی، لیکن معلوم ہوگا کہ بیٹیاں جو ہے وہ مالکائیں بن جائیں گی اور مائیں جو ہے وہ ان کی کنیزیں بن جائیں گی۔ یہ حال ہو جائے گا سرکشی کا۔ اسی طریقے سے فرمایا تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے تھے، ننگے رہتے تھے، لباس نہیں تھا، جوتیاں نہیں تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ اونچی سے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کرے گے ایک دوسرے کا۔ آج کیا ہو رہا؟ 7 اسٹار ہوٹل دبئی میں، دبئی ٹاور، برج دبئی دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی۔ اب جو سعودی عرب میں عمارت بننے جا رہی ہے وہ اس سے کہیں اونچی ہے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ دبئی جو ہے سریا کی، یہ کیا ہے، اس کی حیثیت ہے، یہ ہم سے آگے نکل گیا، لہذا ہم کریں، اب ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے صورتحال، یہ سب سے زیادہ یہ دو چیزیں جو ہے یہ آپ کو اربوں میں نظر آئیں گی۔ بارہ میں جیسا کہ کر رہا تھا کہ ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے لڑائیاں۔ اب پہلی جنگ عظیم کئی سال چلی ہے، لیکن اس میں وہ مستقل جو لڑائیاں ہوتی ہیں، بیٹلز، ایک ہے وار تو کئی سال لمبی چل رہی ہے، اس میں بیٹلز مختلف ہوتی ہے، جن میں سے کسی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو جنگیں ہوئی ہیں ملاحم، ان میں بعض بیٹلز جو ہے وہ بہت اہم ہیں۔ پہلے دور کی ایک جنگ کے بارے میں حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات ہیں، ان میں سے ایک میں جو سنن ابی داؤد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور نے اس جنگ کو قرار دیا الملحمۃ العظمیٰ۔ یہ عظمیٰ کیا ہے؟ اعظم کا مؤنث، اعظم سب سے بڑا، عظمیٰ سب سے بڑی، چونکہ یہ حرب جو ہے الملحمہ یہ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے مؤنث صفت آئی ہے الملحمۃ العظمیٰ۔ اور ایک دوسری حدیث جو حضرت معاذ بن جبل ہی سے ہے، یہ کہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں کہا گیا ہے الملحمۃ الکبریٰ، کبریٰ اکبر سب سے بڑا اور کبریٰ سب سے بڑی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ پہلی آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے ان کو کبریٰ کہا گیا۔ صدیق اکبر سب سے بڑے صدیق، اور الصدیقۃ الکبریٰ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جنگ کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی اے مسلمانوں، اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے
جس وقت حضور خطاب کر رہے ہیں اس وقت مسلمان کون تھے؟ صرف عرب تھے. ابھی تو ایرانی بھی نہیں آئے، ابھی تو ہندی بھی نہیں آئے، ابھی افریقہ کے لوگ بھی نہیں آئے، ابھی ترک بھی نہیں آئے، ابھی تو عرب ہی تھے. صحابہ کرام حضور کے دور تک تو صرف عربی میں اسلام غالب ہوا ہے. تو فرمایا اس میں کہ 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے، یعنی 9,60,000 فوج کے ساتھ عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے. یہ بات جو ہے حضور نے فرمائی ہے. اور اس کے اندر اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی خبر جو ہے بائبل میں بھی ہے. آرمگیڈون، اگر کچھ لوگوں کو بائبل سے دلچسپی ہو تو بائبل میں آپ کو معلوم ہے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید. عہد نامہ جدید کی جو آخری کتاب ہے، آخری باب ہم کہیں گے، وہ ریولیشنز آف سینٹ جان. حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک حواری تھے یوحنا، جان. ایک تو جان تھے یحییٰ جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ جان دی بیپٹسٹ کہلاتے ہیں. اور یہ سینٹ جان ہے جو حضرت مسیح کے حواریین میں سے 12 حواریین میں سے. انہوں نے جو اپنے مکاشفات ہیں، انہیں کچھ جو مستقبل کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان کے اوپر کتاب مبنی ہے ریولیشنز آف سینٹ جان. اس میں ذکر ہے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس کا نام ہے آرمگیڈون، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے ہلاکتیں ہوگی. اس کے بارے میں وہ بھرماتے ہی کس جگہ ہوگی؟ یہ جس جگہ پر 3 ملک ملتے ہیں، لبنان، اسرائیل اور شام. یہ وادی عفیق کہلاتی ہے جو شام سے آتی ہے، دمشق سے، اور اس کے آگے جا کر یہ ایک علاقہ ہے سطح مرتفع. اس کو کہتے ہیں، ہر جو ہے عبرانی زبان میں کہتے ہیں اونچی جگہ. ہر مجزون میگیڈو اس جگہ کا نام ہے. اور سطح مرتفع جیسے ہم کہہ دیتے ہیں، سطح مرتفع پوٹھوہار، سطح مرتفع جو پنجاب کے شمالی علاقے کے اندر، وہ نہ میدان ہے نہ پہاڑ ہے بلکہ سطح مرتفع کہلاتا ہے. یونائٹڈ انڈیا میں دکن کا سطح مرتفع کہلاتا تھا، یہ بھی عام طور پر اس کی سطح اونچی تھی. تو وہاں کی جنگ ہوگی. اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے ڈکشنری کے اندر اس آرمگیڈون کے معنی کیا ہے تو آپ کو الفاظ ملیں گے، اے ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف ایول اینڈ گڈ بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. مطلب پہلے بات آج شروع کی ہے اینڈ ٹائم سے. اس دنیا کے خاتمے سے قبل ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور وہ جنگ جو ہے وہ آرمگیڈون کہلائے گی. اس کی جگہ وہاں پر نہیں ہے، وہ بعد میں معلوم ہوئی. اچھا، اس جنگ کے اندر جو ہلاکتیں ہوں گی اب ان کا آپ سمجھیے، خوریزی کا اندازہ کیجیے. یہ لمبی حدیث ہے جس میں اور بھی بہت سے علامات قیامت کا بیان ہے. میں جہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا. مال اتنا ہو جائے گا، بہتات ہو جائے گی دولت کی، کہ ایک سائل کو اگر 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا، کیا دیا تم نے مجھے؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ نقشہ آج آپ عرب ممالک میں جا کے دیکھیں، پانی کی طرح بہتا ہوا دولت. ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته. پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا، عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ داخل نہ ہو جائے. آج وہ فتنہ ٹی وی کے ذریعے سے، مغربی تہذیب کے ذریعے سے، اوپر تھوڑا سا پردہ ہوتا ہے، انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے یا ملک سے باہر نکلتے ہوئے وہ عبایا سے ایک اپنے اوپر لے لیتی ہیں، قانون بنا رکھا ہے حکومت. اب وہ بھی ختم ہو جائے گا، تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا. اب تو ایبسلیوٹلی امریکن اسٹائل کے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں. امریکن، ایبسلیوٹلی امریکن، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی تعلیم، یہ ہو رہا ہے.
اور بڑی تیزی کے ساتھ سعودی عرب جو ہے اس طرح چل رہا ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ ایسا فتنہ ہوگا جو عرب کے گھر گھر کے اندر کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں داخل نہیں اور کہ اس لیے پہلے زمانے میں ظاہر بات ہے کوئی کوٹھے ہوتے تھے ناچ گانے جا کے کوئی جا کے دیکھے وہاں پر، اب تو گھر گھر کوٹھا ہے، گھر گھر جو ہے آپ دیکھیے کہ بے حجابی اور یعنی جو ڈانسز انڈین ڈانسز، بالی ووڈ جو ہے وہ تو ہالی ووڈ کو بہت پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ یورپین کو تو ناچ کرنا آتا ہی نہیں، ناچ تو انڈیا کا کام ہے، اس لیے کہ انڈیا جو ہے اس میں تو مذہب کے اندر ناچ شامل ہے، ناچ گانا جو ہے ہندو مذہب کا حصہ، ہندو کلچر کا حصہ، ہندو تہذیب کا حصہ۔ تو ان لوگوں کو کہاں تھا وہ جو کچھ ہو رہا، اسی لیے آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر انڈین فلمز کتنی پاپولر ہے، پورے عالم عرب کے اندر کس قدر پاپولر ہے انڈین فلم، آپ کو اندازہ ہے اس کا۔ تو یہ سارا جو ہو رہا ہے یہ فتنہ وہ تو گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اب یہ کہ اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، وہ سارا کا سارا گھر میں موجود ہے۔ ثم ہدنۃ، پھر ایک صلح کا دور آئے گا، یہ دور ہے جو اس وقت گزر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر امریکہ اور عالم اسلام کے درمیان، عالم عرب، عالم اسلام نہیں میں کہہ رہا، عالم عرب، ان میں صلح مصالحت ہے، دوستی ہے۔ آپ کی تمام امارات جو ہے خلیج کی وہ بھی امریکہ کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاں سب سے بڑے بڑے بیس جو ہے امریکہ کے وہ وہاں ہیں۔ قطر کا اڈا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ سب سے بڑا اڈا وہاں پر بنا، تصور نہیں کر سکتے۔ اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے تو وہاں بنایا اپنا اڈا۔ یہ سارا کچھ جو ہے اور اس وقت ان کے ساتھ، اور سعودی عرب کا بھی حال ہی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اس سے میری آنکھیں کھل گئی۔ وہ اصل میں ایک خاص سازش جو ہے امریکہ میں تیار کی گئی، جس زمانے میں کہ تیل کا بحران پیدا کر دیا تھا، جو تیل پیدا کرنے والے لوگ تھے شاہ فیصل کے زمانے میں، اس کے بعد امریکہ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر قابو پانے کا کیا ذریعہ ہے، اور ذریعہ کیا ہے، ان کی دولت کے اوپر قبضہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ ذریعہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پر ٹرین کرو، وہ ان ملکوں میں جائیں، انہیں سبز باغ دکھائیں، تم یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا۔ ارے یہ کیا تم ایئرپورٹ لیے بیٹھے، بڑی ایئرپورٹ بناؤ تاکہ پوری دنیا کے جہاز آئیں گے، تمہاری آمدنی ہوگی۔ یہ تم کیا سڑکیں لیے پھرتے ہو، موٹر ویز بناؤ، موٹر ویز کے ذریعے سے، اور پیسہ چاہیے، پیسہ ہم دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں۔ یہ سب باغ دکھا کے IMF کے جھنڈے کے نیچے لے آؤ، اس کے شکنجے میں کش کرو، اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ سب باغ تو سب باغ رہ جائیں گے، وہ سارا کوئی ریٹرن ہوگا نہیں، لیکن یہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ IMF کے شکنجے میں آ گئے، ہمارے قبضے میں، اس کے بعد ہم حکم دیں گے اب یہ کرو، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھاؤ، اب بجلی کی قیمت اتنی اور بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ، کس کا حکم ہے؟ یہ ہماری حکومت کا حکم تو نہیں، یہ تو IMF کا حکم ہے، اتنے % اور بڑھاؤ، تیل کی قیمت اور بڑھاؤ، یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو ان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں، ہم ان کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ تو اکنامک ہٹ میں ہٹ کرنا جاتا ان قوموں کو، ان ملکوں کو ہٹ کرنا، اور اس کا اسپیشلائزیشن، بڑی بڑی تنخواہیں دے کر ان کو بھیجا گیا۔ اور میں حیران ہوا ہوں اس کتاب سے، جو ریولیشن مجھے ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ سعودی عرب سے جو معاہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا، وہ کیا ہے؟ سعودی عرب کبھی بھی اپنے تیل کی قیمت امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بڑھائے گا، نمبر 1۔ دوسرے بڑھا بھی دے کبھی نہیں بڑھائے گا۔ نمبر 2، جو تیل یہاں سے لے کر جائے گا امریکہ، اس کے پیسے بھی وہیں پہ جمع ہوں گے، اور اس کے اوپر جو سود آئے گا، اس سود کو وہاں پر جمع کر دیا جائے گا، تاکہ اگر امریکہ کو کسی وقت سعودی عرب کی فوجی مدد کرنی پڑے تو وہاں سے خرچہ لے گا۔ اس لیے کہ بادشاہ کو بچانا آسان کام تو نہیں ہے، ادھر تو ایران بیٹھا ہوا ہے، بہت بڑا، یوں سمجھیے کہ خطرہ، ایران تو عرب ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس کے لیے بچانا جو ہے وہ وہاں پر پیسہ لگے گا۔ اور جو بھی اب وہاں پر سعودی عرب میں جو بھی پروجیکٹ بنے گے ترقی کے، ان کا نقشہ امریکہ میں بنے گا، اس کے کنٹریکٹر امریکہ سے آئیں گے، اس کے آرکیٹیکٹ وہاں سے آئیں گے، اس کے مینیجر وہاں سے آئیں گے، ان کی قیمتیں بھی وہاں دی جائیں گی، ان کی تنخواہیں وہاں دی جائیں گی۔
یہ صورت ہے، شکنجے ہوئے سعودی عرب شکنجے ہوئے، نتیجہ کیا ہے؟ تمہاری خاندانی بادشاہت کا نظام قائم رہے گا، یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں، ہماری غلامی میں دے دو اپنے آپ کو، پھر تمہاری بچت ہی بچت۔ بہرحال یہ ہے اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود بتاتے ہیں کہ پھر ایک امن کا دور آئے گا جو اس وقت ہے، تمام عالم عرب، کوئی جھگڑا اگر ہے بھی تھوڑا بہت تو غیر عرب ممالک سے ہے، معاملہ جو ہے وہ عرب کے گویا کہ پوری طریقے سے وہ امریکہ کی جھولی کے اندر۔ اس کے بعد کیا آئے گا؟ ثم تکون بینکم و بین بنی الاصفر فیغدرون، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بے وفائی کریں گے، اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، اور اس کے بعد فیاتونکم، تم پر حملہ آور ہوں گے، تحت 80 غایۃ، 80 جھنڈے لے کر، تحت کل غایۃ 12,000، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج۔ صحیح بخاری کی روایت نوٹ کر دیجیے، یہ کسی دوسرے درجے یا تیسرے درجے کی کتاب نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت یہ ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس وقت میں بات کروں آپ کے سامنے۔ اس جنگ کا اصل میدان جو ہے وہ تو ہوگا مڈل ایسٹ، اس کی وجہ ابھی بعد میں بتا دوں گا میں آپ کو، اس کا اصل ہدف کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی تمہید ہے جو افغانستان اور پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ اس جنگ کی تمہید ہے، لیکن اصل مارکا ہونا ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ اصل جنگ عیسائی کریں گے ہمارے خلاف، یہودی نہیں آئیں گے، لیکن پیچھے میٹر پلاننگ ساری یہودیوں کی ہوگی۔ یہ 2 دفعہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ سن 91 کی جنگ تھی عراق کی، یہودی سامنے نہیں آیا، امریکہ نے اسے خاص طور پر کہہ دیا تھا تم مت آنا، تم اگر آؤ گے تو یہ عربوں کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا تم بیٹھے رہو، تمہاری ضمانت ہم دیتے ہیں۔ تمہیں اگر صدام حسین کے وہ جو اسکڈ میزائل تھے ان کا خطرہ ہے تو پیٹریوٹ میزائل ہم تمہیں دے دیتے، ادھر سے میزائل آئے گا، ادھر سے تمہارا میزائل جا کر فضا میں ختم کر دے گا، تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ یہ اسکڈ میزائل کا نام سنا ہوگا آپ نے، اس وقت صدام کے پاس سے اسے اپنا بڑا غرہ تھا اس پر، اور اسی کی بنیاد پر اس نے ہمت کی تھی کہ کھڑا ہو گیا تھا جنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس اسکڈ میزائل کا جواب پیٹریوٹ آ گیا اور بیکار ہو گیا، وہ حیثیت نہیں۔ جیسے افغان جنگ کے اندر یہ لائے تھے سنگر میزائل، اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا تھا سنگر میزائل کس بلا کا نام ہے، اس لیے کہ میزائل تو جا کر سیدھا یا تو نشانے پر لگ گیا تو کامیاب بنا گیا، لیکن یہ سنگر میزائل کیا تھا؟ یہ اپنے ٹارگیٹ کو فالو کرتا تھا، ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی مڑ جائے گا، ٹارگیٹ ادھر مڑ گیا تو وہ بھی ادھر جا کر ہٹ کرے گا۔ یہ تبھی تو روس بھاگا ہے، روس ہرگز نہ بھاگتا افغانستان سے، سنگر میزائل جو ہے وہ افغان مجاہدین کو نہ لیا جاتا، اس لیے ان کی سب سے بڑی طاقت وہاں پر جو تھی وہ ان کے جو ہیلی کاپٹر تھے وہ تھے، اس لیے کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، وہاں ٹینک کہاں لے کے جائیں گے؟ ٹینک تو وادی کے اندر ہی چل سکتا ہے، پہاڑوں پہ تو چل سکتا ہے، لہذا وہ جو ہے چھپے ہوئے ہیں پہاڑوں کے اندر، وہ وہاں پر اپنی جو ہے غاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جاتے تھے ہیلی کاپٹر وزٹ کرتے تھے ان غاروں کو ٹارگیٹ، لیکن اس کے لیے سگنل میزائل چاہیے۔ تو اس طریقے سے ابھی کیا معلوم اور کیا ان کا مختوں کے پاس چھپا ہوا، وہ جو اقبال نے کہا کہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، کچھ پتہ نہیں، ان کے ہاں تو جو ہے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ایک ریسرچ جو ہے مسلسل ڈیولپمنٹ جاری رہتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہودی ہوگا پیچھے، اصل مائنڈ یہودی کا، لیکن یہودی سامنے نہیں آئے گا۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی آرمیگیڈون کے حوالے سے، لیبریشن آف ڈون، حضور کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم، الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہی بات ٹوائنبی نے کہی تھی 1950 میں۔ ٹوائنبی پچھلی صدی کا سب سے بڑا فلسفی تھا، تاریخ کا فلسفہ تاریخ، فلاسفر آف ہسٹری ٹوائنبی نے کہا تھا کہ 21ویں صدی میں جو جنگ ہوگی وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کے درمیان نہیں ہوگی،
آپ اندازہ کیجیے 1950 میں تو کمیونزم جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا تھا، لائک اے وائلڈ فائر، آگے بڑھ رہا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ فلسفی تو دیکھتا ہے تو نتائج کو، کیا اصول ہے، کیا کمزوریاں ہیں۔ اس کا جملہ بڑا پیارا ہے، بیکاز کمیونزم ول ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین اٹسیلف، کمیونزم اپنے آپ میں برقرار نہیں رہتا۔